خنزیر کا گوشت حرام کیوں ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی جو اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا۔ ایک سوال جس کا جواب اسے کسی سے نہ ملا وہ یہ تھا کہ آخر خنزیر کے گوشت میں ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے خنزیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ صرف یہی ایک بات تھی جو اس کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ اپنے اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پہنچ گئی اور عرض کیا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور کچھ سیکھا بھی ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہوئی ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیوں کرتا ہے۔ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل ملی ہے، لیکن خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی کیا وجہ ہے، اس بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا اور بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام ہی کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ بائبل کی وہ کتاب میرے سامنے لے آؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب پیش کی گئی تو سلطان صلاح الدین نے وہ حوالہ تلاش کر کے اس یہودی عورت کو دکھایا جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ خاتون نے حیران ہو کر یہ کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے جواب دیا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جنہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے تبدیل کر دیا۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے صرف اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں اسے سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کروں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین نے اس عورت سے کہا کہ کل صبح خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا گوشت پکایا اور سلطان صلاح الدین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان صلاح الدین نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اب اس کی بوٹی کے 2 حصے کرو۔ خاتون نے جب چھری سے بوٹی کے 2 حصے کیے تو درمیان سے گوشت کچا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اس خاتون سے کہا کہ کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح نہیں پکایا؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں سلطان، میں نے اس کو بہت اچھے سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ حرام گوشت ہے۔ اسے جتنی بھی اچھی طرح پکایا جائے یہ درمیان میں سے کچھ رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سور جس جگہ رہتا ہے یہ اپنے ارد گرد کی تمام گندگی حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اس حوالے سے وہ غلاظت کے گوشت میں بھی شامل ہوتی ہے جو بذات خود بیماریوں کا منبع ہے۔ تیسری بات کہ جب سور کی مادہ کسی دوسرے سور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہے تو یہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اور یہ بغیرتی کی خصلت اس کے گوشت میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا گوشت کھانے والا بھی انہی صفات کے حامل ہوتا ہے کہ اپنی عورتوں کو
دوسروں کے حوالے کر کے خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی غلاظت اور بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، اب آپ ہی مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے بلند نعروں سے گونج اٹھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی کا نظام پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا، اگر آپ دشمن کا ایک جاسوس پکڑ کے مار دو تو سمجھو آپ نے دشمن کے 1000 جنگجو مار دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ان کا ایک جاسوس فلسطین سے واپس آیا اور صلیبی فوج کے بارے میں مکمل معلومات دی۔ سلطان نے اس کو تنخواہ کے علاوہ قیمتی تحائف دیے۔ اس پر فوج کے سپاہیوں نے اعتراض کیا، ہم لوگ ہر میدان میں آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، ہمیں قیمتی تحائف کیوں نہیں دیے جاتے؟ تو سلطان نے جواب دیا، جب آپ لوگ لڑتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر آپ لوگ شہید ہو جائیں تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور قبر بھی نصیب ہوگی، مگر میرے جاسوس میرے وہ گمنام سپاہی ہیں کہ اگر پکڑے جائیں تو انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ میری آنکھیں اور کان ہیں جن سے میں میلوں دور دشمن کو دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ اگر یہ چاہیں تو اپنے ایمان کا سودا کر کے میرے لیے شکست کا باعث بن سکتے ہیں، مگر وطن سے دور دشمن کے اندر رہ کر یہ لوگ اپنا ایمان نہیں بیچتے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، اسی لیے یہ تم سے زیادہ انعام کے مستحق ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔